الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری بات مان کر زندگی گزارو۔ جب تم یہ کر لو گے یعنی میری اتباع کر لو گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہو جائے۔ یعنی یہ محبت صرف ایک طرف کی نہیں رہے گی، صرف تم اللہ سے محبت کر رہے ہو ایسا نہیں رہے گا، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑے غفور و رحیم۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں ہر حال میں میری نبی کی اتباع ضروری لازم ہے، اس کے بغیر تم جیسا بھی تم دعویٰ کرتے ہو، کوئی بھی تمہارا دعویٰ ہو سچا نہیں مانا جائے، چاہے اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو یا دینداری کا دعویٰ ہو، کسی قسم کا دعویٰ کیوں نہ، ان سارے دعووں کی سچائی کا معیار نبی کی اتباع ہے، نبی کی بات مان کر چلنا ہے۔ اب میں جتنی اتباع کروں گا مجھے سمجھا جائے گا کہ ہاں میں اپنی بات میں اتنا سچا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میری ایک بات، تو اب مجھے دیکھا جائے گا بھئی یہ شخص کہہ رہا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے، چلو اس کی زندگی کو دیکھیں، میری زندگی میں میرے نبی کی جتنی سنتیں ہوں گی اس اعتبار سے دیکھنے والا یہ کہے گا ہاں اتنی محبت کے دعوے میں یہ سچا ہے، مسجد میں یہ نماز پڑھ رہا ہے، نبی کی سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، ہاں یہ بالکل سچا ہے، بازار میں جا رہا ہے نبی کی سنت کے مطابق آپ کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق کاروبار کر رہا ہے، ہاں یہ سچا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا نبی کے مطابق چل رہا ہے تو کہا جائے گا سچا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے کہ وہ مسجد میں نبی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے لیکن جب کاروبار میں جا رہا ہے تو وہ نبی کا اتباع نہیں کر رہا ہے تو کہا جائے گا مسجد میں یہ سچا ہے، بازار میں یہ جھوٹا ہے۔ تو وہ ایک معیار ہمیں اور آپ کو دیا گیا۔ ہمارے نبی جو ہم پر بہت زیادہ مشفق ہیں وہ صرف دینی اعتبار سے ہی نبی ہیں ایسا نہیں، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ہمارے نبی ہیں۔ انہوں نے صرف دین کے اعتبار سے ہماری رہبری نہیں کی بلکہ دنیا میں جب تم آئے ہو تو دنیا میں کس طرح زندگی گزارو، ظاہری اعتبار سے جن چیزوں کو ہم دنیا دنیا کہتے ہیں اس میں بھی ہماری رہبری فرمائی، صحت کی حالت میں کس طرح زندگی گزارے، مرض کی حالت میں کیسے رہیں، خوشحالی میں کیسے رہیں، غم کی حالت میں کیسے رہیں، ہر حال میں ہمارے نبی کی رہبری موجود ہے۔ ہم اور آپ چونکہ بیماری کے ماحول میں چل رہے ہیں تو مناسب یہی معلوم ہوا کہ ہمارے نبی بیماریوں کے حالت میں اور بیماروں کو کیا ہدایت دیتے تھے، کس طرح۔ تو مفسرین نے صحابہ کرام کی باتوں کو جمع کر کر ایک مستقل شعبہ بنایا جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں طب نبوی۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے نبی جب نماز پڑھاتے تھے تو بہترین نماز پڑھانے والے ہوتے، جب خطبہ دیتے بہترین خطیب ہوتے، جب میدان جنگ میں ہوتے تھے بہترین کمانڈر ہوتے، جتنی بھی بہترین چیزیں ہو سکتی تھی جب وہ شعبے میں جاتے تو آپ سے بہتر کوئی نہیں، جب وہ علاج معالجے کا معاملہ آتا تو آپ سے بہترین ڈاکٹر کوئی نہیں۔ تو ڈاکٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخوں کو جہاں جمع کیا گیا
شعبے کا نام طب نبوی کہا گیا، دا میڈیکل سائنس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب بات ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دے دی، لیکن پھر بھی ہم مارے مارے دوسروں کے دروازوں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میں صحیح معنی میں سمجھ کر دین سمجھ لوں اور اس پر عمل کر لوں، اللہ کی قسم پھر مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں رہے۔ طب نبوی، اس کو 4 شعبوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دعائے نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو صحت سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوسرا دوائے نبوی، آپ نے جو دوائیں تجویز کی وہ۔ تیسرا غذائے نبوی، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ اور چوتھا علاج معالجہ پریکٹیکل، جسے اس میں حجامہ میں جس کو ہم ایکیوپنکچر کہتے ہیں وہ بھی داخل ہے۔ یہ 4 شعبے میں اس کو ڈیوائڈ کیا۔ ہم پہلے شعبے کے متعلق بات کر رہے تھے جو اصل اور بنیاد ہے، وہ ہے ہمارے نبی کی دعائیں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا ماحول اس کا بیمار ہوتا ہے تو ہمارے نبی نے کچھ دعائیں ایسی تلقین کی ہیں کہ وہ دعاؤں کی برکت سے انسان صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اب انسان چاہے اس کا جسم بیمار ہو یا روحانی اعتبار سے بیماری ہو، دونوں، کیونکہ انسان جسم اور روح دونوں کا مجموعے کا نام ہے۔ تو جیسے انسان کا جسم بیمار پڑتا ہے، روحانی اعتبار سے اس کو بیماری آتی، سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، کسی نے اثر کر دیا، شیطان کا اثر ہو گیا، تو یہ روحانی بیماری۔ اللہ کے نبی نے اس کے متعلق بھی دعائیں بتلائی۔ جسم بیمار، بخار آ گئی، سر درد ہو رہا ہے، کورونا ہو گیا، کووڈ ہو گیا، اس کے آگے اور ڈیلٹا پلس، ایسی ایسی بیماریاں میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب جس کے بعد ہمارے باپ دادوں نے نام تک نہیں سنا ہو، لیکن قربان جاؤں ہمارے نبی پر کہ نام نہیں سنا، لیکن اس کی دوائیں اور اس کی دعائیں 1450 سال پہلے بتلا دیا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی تمہیں یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ اس میں سے ایک دعا میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو سامنے پڑھ دی تھی کہ صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور امید ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانی اعتبار سے ساری بیماریوں سے نجات دے، اور امید نہیں یقین ہے آپ لوگ پڑھ رہے ہوں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ 5 سیکنڈ لگے ہوئے۔ 3 مرتبہ پڑھوں گا تو 15 سیکنڈ ہو جائیں۔ 15 سیکنڈ میں ظاہری صحت لے لیں۔ آج ایک دعا ہمیں سیکھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر جا رہے تھے بازار میں۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے ایک دوست کا ہاتھ پکڑ کر جاتا ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کے جاتے ہیں، ہمارے نبی ہاتھ پکڑ کر، حضرت ابو ہریرہ میرا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ مبارک میں تھا۔ دیکھا کہ ایک صحابی بڑے خستہ حالت میں ہیں، پہننے کے لیے سیدھے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے بیمار ہیں۔ تو نبی نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی لاک ڈاؤن نے مجھے پورا لاک کر دیا، کھانے کو گھر میں کھانا نہیں ہے، EMIs بھرنے ہیں، قرض لیا ہوا قرضدار آ کر اپنے قرض کی طلب کر رہا ہے، پریشان ہو گیا ہوں، بزنس نام کا نہیں ہے، تو فائنینشلی اعتبار سے بھی ویک ہو گیا ہوں، اور وہ ٹینشن لے کر ڈپریشن میں جا کر صحت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ کمزوری آ گئی ہے۔ تو دونوں اعتبار سے ویکنیس ہے۔ بچوں کی فیس نہیں بھر سک رہا ہوں، ان کو اسکول بھی نہیں بھیج پا رہا ہوں۔ آپ یہ مت سمجھے وہ صحابی نے نبی کو یہ ساری باتیں کہی، ورنہ پھر آپ مجھے جمعہ کے بعد حدیث میں کہاں بتاؤ۔ آپ بھائی کوئی آپ عقل مند ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے نا میں کہنے کا مطلب کیا ہے۔ وہ صحابی نے اپنی پریشانی پیش کر دی، ہم اپنی پریشانی اللہ کے سامنے پیش کرتے جی۔
اور نہ کوئی پوچھنے مطلب کہاں صحابہ کون سے اسکول کو بھیجتے تھے. بھائی الگ الگ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کلیئریفائی کر دیا. کلیئر ہو گیا نا جی. صحابی کہہ رہے ہیں تو نبی نے فرمایا میں تجھے ایک دعا بتلاتا ہوں، وہ دعا پڑھتا رہے. تو صحابہ کا یقین ایسا تھا، نبی نے ان کو دعا بتلا دی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کچھ وقت کے بعد، زیادہ وقت نہیں گزرا، کچھ وقت کے بعد ہم اسی محلے سے گزرے، ان صحابی کو دیکھا کہ اللہ وہ بی ایم ڈبلیو میں نہیں، وہ ایسٹون مارٹن میں بیٹھے ہیں. ہاں کروڑوں میں کار، 5-5 کروڑ کی کار ہوتی. صحابی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، حدیث میں کیا بہترین لباس پہنے ہوئے. نبی نے پوچھا ماشاء اللہ کتنا بہتر. اللہ کے نبی آپ نے وہ دعا تلقین کی، میں نے جب سے وہ دعا پڑھنا شروع کر دیا اللہ نے میری حالتیں بدل دی. تو آج ہم وہ دعا سیکھیں گے انشاءاللہ. بہت آسان دعا ہے، اگر ہم اس کو لکھیں گے تو 3 لائن میں آئیں گے. جو ریگولر بک ہوتی ہے اس میں اگر میں لکھوں گا آسان اس میں تو 3 لائنز ہوں گے. ہم اس دعا کو 5 جملوں میں ڈیوائڈ کریں گے یاد کرنے کے لیے. اور اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو دوسری دعائیں میں ہم پڑھتے بھی ہیں جی. تو شروع کریں گے دعا، یاد کریں گے ہم لوگ. ہمارا معاملہ کیا ہے، صرف بیان کرنا نہیں ہے، ہمیں یہاں کچھ سیکھنا سکھانا بھی ہے، کیونکہ دوسرا وقت تو ہے نہیں ہمارے پاس. جمعہ میں الحمدللہ آپ لوگ آتے ہیں، پیشاب سے ناپاک لوگ بھی نہا دھو کر آتے ہیں. ایسے ویسے اللہ کا کرم ہے، جمعہ کی جیسی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے، 5 وقت کی اہمیت آ جائے. دوسرے وقت میں فرصت نہیں ہے بھائی، اتنے بزی ہیں. ایک تو لاک ڈاؤن ابھی کھلا ہے، دکان کھولنا ہے، پھر جو فری وقت میں تھا اس میں پب جی کھیلنا ہے، اور دوسرے موبائل کے گیمس ہیں، واٹس ایپ دیکھنا ہے، فیس بک چیک کرنا ہے، ٹویٹر میں ٹویٹ کرنا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے وہ سب دیکھنا ہے. اتنے فرصت، اتنی بزی شیڈول میں ہم دعا سیکھنے کا کہاں ٹائم ملے گا؟ اس کے لیے ابھی سیکھیں. ٹھیک ہے، اور دھیان سے سننا ہے اور اپنی زبان سے پڑھنا ہے، تب دعا یاد ہوگی. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہم اس کو 5 لائنز میں، 5 سینٹینسز میں ڈیوائڈ کریں. توکلتو، یہ تو دعا آپ کو آتا ہی نہیں. یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ روزہ کھولتے وقت میں، بہت سی چیزوں میں پڑھتے ہیں. توکلتو اللہ. ایک منٹ، اللہ سے پہلے اللہ کی صفت ہے حی. حی کے معنی ایسی ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. ٹھیک ہے. توکلت علی الحی الذی، حی پھر اس کے بعد لذی ملانا، حی وائی آئی ایل، یل یا لام زیر یل، حی الذی، حی الذی. کلیئر ہوگا؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت. لا یموت یہ بھی لفظ آتا ہے نا بہت سی دعاؤں میں، ہمیں کلمے پڑھ کے سوتے ہیں اس میں آتا ہے لا یموت. توکل تو میں نے بھروسہ کیا، میں بھروسہ کرتا ہوں. علی کے معنی آن، پر، ایسی ذات پر. حی جو زندہ ہے، الذی لا یموت جو کبھی نہیں مرے. ہم ایک وقت میں نہیں تھے، آج ہیں، کل کی گارنٹی نہیں. یاد ہوگا؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت. لذی LAZI، لذی. ٹھیک ہے. لام زبر لا، زال یا زیر زی، لذی. توکلت علی الحی الذی لا یموت. ماشاءاللہ ایک سینٹنس ہو گیا. بولیے آپ اپنی زبان سے بولیے توکلت علی الحی الذی لا یموت. ہو گیا یار. آگے الحمدللہ الذی، اتنا تو سب کو یاد ہے، سب میں کامن ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، الحمدللہ الذی اذهب عنی، یہ سب دعاؤں میں اکثر کامن ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی، یہاں تک یاد ہو. لم یتخذ، لم
YAT يتخذ KHIZ خز لم يتخذ ولدا لم يتخذ ولدا صرف یہ ورڈ یاد کرنا ہے لم يتخذ ولدا لم يتخذ ولدا الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے اس اللہ کے لیے ہے لم يتخذ ولدا جس کی کوئی اولاد نہیں جس کا کوئی بیٹا نہیں جس کا کوئی بیٹا نہیں تو ہو گئے دو جملے ہو گئے ماشاءاللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت جی الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ہو گئے آگے ولم یکن لہ کفوا احد آتا ہے اسی کا ولم یکن لہ شریک فی الملک شریک ہماری زبان میں استعمال کرتے ہیں ملک ہمارے اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے دوسرا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ یاد ہوگا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اب وہ کفوا احد زبان پر چلا تو یہی آئے شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ تین جملے ہوں توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له کامن آیا ولی بولتے ہیں ہم لوگ بہت بڑے ولی ولی میم کو ملانا ولی من الذل ولم يكن له ولي من الذل اور اسے اپنی ذلت کی اس اللہ کی ذلت کی حفاظت کے لیے کوئی مددگار کی ضرورت نہیں اللہ کی مدد کے لیے کوئی اور اس کا معاون ہو اللہ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کو اس کی ضرورت ہوتی ہو ایسا نہیں وہ ایک اکیلا مالک ہے اسے کسی ذلت کا خوف نہیں ہے کہ کوئی آ کر اللہ کو ذلیل کر دے اسے کسی کا ایسا خوف نہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ چار جملے ہو گئے ماشاءاللہ آپ تو بہت جلدی کیچ کرنے والے ہیں معلوم نہیں تھا آپ اتنے ہوشیار ہیں میں پڑھتا ہوں پھر سے دیکھیے اگر میں کچھ غلطی کرتا ہوں تو آپ مجھے اصلاح کیجیے توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ZULLI Z ہے ذُلِّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ہو گئے آخری جملہ تو آپ کو بہت آسان آخری سینٹنس وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ختم ہو گئی دعا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اس کی خوب بڑائی بیان کر وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا تکبیر کہتے ہیں نا تکبیر بول اسی کو تکبیرا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ماشاءاللہ جو لاک ڈاؤن میں پریشان ہیں دیکھو آپ کو یہ دعا یاد ہوگی دکان کھولنے کے ساتھ یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ ساری بھرپائی کر دیتا ساری ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے جو بھی پریشانی ہے فائنینشلی ہو یا ہیلتھ ایشوز ہوں اللہ سب ختم کر دے پڑھیں گے ہم لوگ اور ایک بار آپ میری اصلاح کریں اگر میں غلط پڑھا ہوں توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا کتنی آسان دعا ہارڈلی سیکنڈز لگتے ہیں دعا پڑھنے کے تو ہم انشاءاللہ کریں گے آپ اگر اس کو نیٹ میں ماریں گے توکلت علی الحی الذی لا يموت یہ پورا آپ کو آ بھی جائے گا انشاءاللہ عربی میں بھی آئے گا انگلش میں بھی آئے گا آپ کو جو زبان میں چاہیے وہ سب زبانوں میں یہ دعا آ جائے گی
اگر واقعی کچھ آپ کو موبائل میں دیکھنا ہے تو یہ دعائیں یاد کریں. تو ایک دعا ہم نے وہ بتلائی، اللہم عافینی فی بدنی، صبح میں 3 بار، شام میں 3 بار. اور یہ صبح میں 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں، یا جتنا آپ کو زبان پر چڑھ سکتا ہے پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کہ آپ کب پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے، آپ کو پڑھتے رہنا جی. اور دعاؤں کی برکت ایک زبان پر جب آتی ہے تو آپ دعا پڑھتے پڑھتے بدنگاہی سے بچ جاؤ گے. دعا پڑھ رہے ہیں اور بدنگاہی کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ دعائیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹ سے بچ جاؤ گے، گالی گلوچ سے کیوں؟ یہ زبان دعا پڑھ رہی ہے، جھوٹ کہاں بولے، کہاں گالی دیں گے، کہاں کی بات کریں گے؟ دعاؤں کی برکت سے. تو آپ دکان میں بیٹھے ہیں تو آپ اسے کنٹینیو ایک ورد، وظیفہ یہ آپ کو ملا، بہترین وظیفہ، مالدار بننے کا، صحت مند بننے کا. اور کیسا ہے وظیفہ؟ ایسا نہیں کہ آپ کو گھنٹوں لگیں گے، ایک مرتبہ یہ دعا آپ کی زبان پر چڑھ گئی انشاءاللہ پھر آپ کو کسی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. شروع میں محنت ہے، پھر بعد میں راحت ہے. اب جب ایک مرتبہ اپنے آپ کو وہ عادی بنا لیں گے اس دعا، آپ کی زبان خود بخود شروع کر دے گی. اب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، آپ سوچ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن زبان الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتے. کیوں؟ آپ نے اپنی زبان کو وہ عادت بنا لی. بس ایسے ہی بنا. عبادت ہماری طبیعت بن جائے، یعنی عبادت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ابھارنا نہ پڑے، ہم ایسے بن جائیں ہم خود بخود تیار ہو جائیں. عبادت بھوک لگتی ہے نا، تو بھوک کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. بھوک خود بخود لگتی ہے، تیار ہو جاتے کھانے کے. بس عبادت جب جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے، جیسے بھوکے کو بے چینی شروع ہوتی ہے، ہاں پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، میری طبیعت ایسی بن جائے جیسے ہی نماز کا وقت قریب آنا شروع، میں دکان میں ہوں، بے چینی شروع ہو گئی. اللہ مجھے نماز میں جانے کا وقت قریب ہو گیا، یا اللہ گاہک ایسے آ رہے ہیں، یا اللہ ابھی مجھے نماز میں پڑھنا ہے، مجھے مسجد جانا ہے، وضو کرنا، یہ بے چینی شروع ہو جائے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس شخص کے اندر یہ بے چینی ہے وہ جنتی. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، عرش کا سایہ اس کو ملے گا. اللہ ہمیں ایسے بنا دے. ایسے بننے کے لیے پب جی چھوڑنا پڑے گا، ایسے تھوڑی کوئی چیز ملے گی. میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ملیشیا کے، یہاں پڑھتے ہیں، 400 کی تعداد میں ہیں ماشاءاللہ، بڑے پابند لوگ. کبھی مجھے بیان کے لیے بلاتے ہیں، میں بولتا ہوں آپ یہاں کے بیان نہیں، آپ سے دین کی باتیں سن کر ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہم آپ کو بلاتے ہیں. ایسے الفاظ ہیں ان کے. نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں. ایک لڑکا کہہ رہا تھا مولانا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپرون پہن کر ہم گھومتے رہتے ہیں اور مزے کرتے ہیں، ہمارے یہاں اندر کیا پھٹ رہی ہے ہم ہی جانتے ہیں. وہ صرف 3 یا 2-3.5 گھنٹے سوتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں. جب محنت کریں گے بعد میں ڈاکٹر صاحب بنیں گے، پھر ان کے وارے نیارے ہوتے ہیں جی. تو ہمیں بھی کچھ پانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے محنت کرنا. اب میری محنت کیسی ہے، کس اعتبار کی ہو، اس اعتبار سے مجھے پھل ملے. اب میں محنت کرتا ہوں 3 گھنٹے، باقی کا پورا وقت ویسٹ کرتا ہوں، اس پر جو پھل ملے گا اسی اعتبار سے ہوگا. اور ایک شخص صرف 3 گھنٹے سو رہا ہے اور باقی کے وقت میں محنت کر رہا ہے. تو آپ خود فیصلہ کریں. آپ تو ماشاءاللہ ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں کہ اس کو پھل مل رہا ہے، اس کو بھی پھل مل رہا ہے، لیکن دونوں کے پھل میں زمین آسمان کا فرق ہو. تو اب میں کیسے اللہ کو مناتا ہوں؟ میری اپنی عبادت سے. دنیا میں کلاس روم میں سب اسٹوڈنٹس ایک ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. جب ٹیچر بورڈ پر سمجھاتا ہے BAT بیٹ، سارے بچے BAT بیٹ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں. ٹیچر سمجھانے والا ایک ہی ہوتا ہے، بلیک بورڈ بھی ایک ہی ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس بھی سب ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی بورڈ کو دیکھتے ہیں. لیکن جب ایگزام ہوتا ہے تو کوئی 100% کا ہوتا ہے، کوئی 90%، کوئی 70%، کوئی فیل ہوتا ہے. حالانکہ بیٹھے تو سب ایک ہی جگہ ہیں، ایک ہی استاد ان کو پڑھا رہا ہے. تو یہ ریزلٹس میں فرق کیوں؟ ان کی محنت میں فرق ہونے کی وجہ سے ریزلٹس میں فرق ہے. دنیا میں ہم سب ساتھ میں رہ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، لیکن جب وہاں ریزلٹ ڈکلیئر ہوگا میری یہاں کا جیسا اخلاص ہوگا اس اعتبار سے ریزلٹ. تو میں وہ کہوں اللہ میں بھی تو وہی نماز پڑھتا تھا. اب تو نماز پڑھتا تھا برابر ہے، سبحان ربی الاعلی تو زبان سے کہتا تھا، دھیان کہیں اور ہوتا تھا. میرا یہ بندہ
جب سبحان ربی الاعلیٰ تو وہ یہ تصور میں ہوتا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اس اعتبار سے نماز پڑھتا ہوں، تو میری محنت کے اوپر مجھے رزلٹ ملے گا۔ اب مجھے کون سی جنت میں جانا ہے یہی ڈیسائیڈ کر لو، جنت الفردوس میں جانا ہے یا ادنا جنت میں جانا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کی ذہنیت، ایک انگریز نے کہا شارٹ ایم از اے کرائم، اپنے مقصد کو چھوٹا رکھنا یہ جرم ہے۔ چھوٹا رکھنا مطلب ابھی جیسے گورنمنٹ ڈیوٹیز ہیں، گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں، اس میں ایک پیون بھی ہوتا ہے، چپراسی، اسکول میں بھی دیکھتے ہیں مالی ہوتا ہے، تو اب ایک آدمی ہے نہیں بھائی میں پیون بنوں گا، تو وہ انگریز کہتا ہے یہ مجرم ہے، یہ جرم کرنے والا۔ کیوں؟ اپنے مقصد کو بہت گھٹیا رکھا، اس نے بہت چھوٹا رکھا۔ اپنے مقصد کو بڑا رکھو کہ میں A1 کلاس آفیسر بنوں گا۔ جو شخص اپنے مقصد کو بہت اونچا رکھتا ہے وہ کسی نہ کسی مرحلے پر آ کر رکتا، اگر وہ اس کو بڑا نہیں ملتا ہے تو اس کے مقابلے میں تھوڑا بہت چھوٹا۔ اب جو شخص اپنے مقصد کو بہت چھوٹا رکھتا ہے، ہم نے چھوڑ با جنت ملی تو بس ادنا جنت ملے گی، ہاں ہو سکتا ہے وایا جہنم ہو، مسلمان بھی جہنم میں چلیں گے نا۔ ہمارے نبی کہتے ہیں جب بھی دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ میں مانگوں تو سننے والا جنت الفردوس تجھے، نماز کتنے ٹائم کی پڑھتے تھے؟ ہاں فجر کی پڑھے؟ ہاں ایسوں کو جواب دینا میرا عمل تو کچھ نہیں، ہاں لیکن مجھے میرے رب کی ذات سے امید ہے، کچھ نہ کرنے کے باوجود جنت الفردوس دینے پر قدرت رکھتا ہے، میں میرے رب کو اس کی قدرت کا حوالہ دے کر یہ مانگا۔ ہاں بھائی چلو مولانا بولے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہاں نا یہ بھی ذہن میں آتا ہے نا، نہیں بھائی اللہ کا ایک نظام، اللہ کا اصول ہے، کرنے والوں کو بہت نوازتے ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں گنہگار مسلمان ہیں، وہ اللہ کی مشیت پر ہے ڈیپینڈ کہ ان کو معاف کروں نہ کروں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے مکلف بنایا ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، جو فرائض ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور جب اللہ کسی بندے پر مہربان ہوتے ہیں، جنتی بنا چاہتے ہیں، اس کے لیے عمل کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہمارے علماء نے لکھا ہے، ہم اپنے آپ کو پہچانے جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں۔ آپ دیکھیں میری زندگی میں کون سا عمل میرے لیے آسان ہو گیا، جنت والا عمل یا جہنم والا عمل، اس سے آپ دیکھ کر پہچان لیں ہاں بھائی اللہ کے فیصلے میرے متعلق یہ ہیں۔ اگر جنتی اعمال میرے لیے آسان ہو گئے، فجر کی نماز میرے لیے آسان ہو گئی، قرآن پڑھنا میرے لیے آسان ہو گیا، آنکھیں نیچے کرنا میرے لیے آسان ہو گیا، دماغ میں کسی کے بارے میں برائی نہ رکھنا میرے لیے آسان ہو گیا، یہ سارے جنتی اعمال ہیں۔ اور اگر نماز پڑھنے کو دل نہیں ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن اس کا بھی کوئی معاملہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اچھے کام نہیں کر رہے ہیں، بس جب دیکھے موبائل میں ہیں، جب دیکھے پکچر دیکھ رہے ہیں، جب دیکھے انگلش پکچروں میں ہیں، یہ جہنمی اعمال ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جہنمی ہیں، توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اس کے لیے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اللہ اعمال آسان کر دیتے ہیں۔ جنتیوں کو جنتی اعمال آسان، وہ چہرہ رکھ کر بڑے فخر سے گھومیں گے، میرے نبی کا چہرہ، میرے نبی کا چہرہ، جنتی عمل۔ اور کچھ لوگ ایسے چہرہ رکھنے میں ان کو شرم آئے گی، کوئی مجھے دیکھے گا نہیں، اب وہ نبی کا چہرہ نکال رہے ہیں، جہنمی عمل۔ ہم خود فیصلہ کریں میں کون ہوں، جنتی ہوں یا جہنم۔ تو خیر طب نبوی میں ہم ویسے تو بہت سی دعائیں ہمارے نبی نے بتلائی ہیں، میں نے ان میں سے چند خاص دعائیں آپ کے سامنے بتلائی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔